السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشق کا سوال نمبر 1۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 69 یعنی 69 پر آپ دیکھیں، یہاں پر ہیں ابتدائی حالات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ معزز یعنی عزت دار، یعنی سب لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کی ذات میں صورت اور سیرت کی تمام خوبیاں موجود تھیں، یعنی وہ کردار کے لحاظ سے اور اپنی ذات کے لحاظ سے وہ ان میں تمام خوبیاں موجود تھیں۔ کردار کی وہ بہت عظیم تھیں، ان کا کردار بہت اعلیٰ تھا، اور وہ اپنے کردار کے لحاظ سے قبیلہ قریش کی تمام عورتوں سے منفرد تھیں۔ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، پاکیزہ، یعنی ان کے کردار کا یہ عالم تھا کہ وہ کردار کی اتنی بلند اور پاک اور صاف تھیں کہ انہیں طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ طاہرہ کا مطلب پاکیزہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ عام الفیل، عام کہتے ہیں سال کو، الفیل کہتے ہیں ہاتھی۔ جب ہاتھی والے ایک لشکر تھا ہاتھیوں کا، جو مکہ پر چڑھائی کے لیے جو آیا، اور انہوں نے مکہ پر چڑھائی کی ہاتھیوں کے ساتھ، تو اس سال، جس سال یہ ہاتھی والا لشکر آیا، اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اس سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے، یعنی ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ان کے والد یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے، وہ مالدار اور کامیاب تاجر تھے۔ تاجر یعنی بزنس مین، کاروباری، ٹھیک ہے، کاروبار، ان کا ایک کامیاب کاروبار تھا۔ وہ اپنے قبیلے میں محترم شخصیت کے مالک تھے۔ محترم یعنی لوگ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، جس کا احترام کیا جائے اسے محترم کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے قبیلے میں محترم شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے، یعنی چھوٹے ہوتے ہوئے ہی نیک سیرت یعنی اچھے کردار، نیک کردار، سیرت کا مطلب ہوتا ہے کردار، نیک سیرت اور معاملہ فہم تھی۔ معاملہ فہم یعنی کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پرابلم جو ہوتی تھی اس کو وہ خوب سمجھتی تھی۔ تو پرابلم کو، مسئلے کو، معاملے کو سمجھنا معاملہ فہمی کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کی وسیع تجارت کو سنبھالا۔ وسیع تجارت، وسیع کا مطلب ہوتا ہے بڑی، کھلی، بہت بڑی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی ایک بہت بڑی تجارت تھی، وسیع تجارت تھی، تو حضرت خدیجہ نے اسے سنبھالا اور عمدہ طریقے سے آگے بڑھایا۔ ان کی ذہانت اور دیانتداری کی بدولت یعنی وجہ، ان کی ذہانت اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت نے خوب ترقی کی۔ ترقی یعنی خوب بڑھ گئی، ترقی کرنا، بڑھنا، زیادہ ہونا۔ تو ان کی تجارت نے خوب ترقی کی۔ ان کا سامان تجارت پورے قریش کے مال کے برابر ہوتا تھا، یعنی ایک طرف پورے قریش کا مال اور ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی کا مال جو تھا وہ ان کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں
تجارت قریش کا معزز پیشہ تھا، یعنی جو تاجر ہوتا تھا قریش والے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، معزز پیشہ تھا، عزت والا پیشہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دوسرے لوگوں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں اور لوگوں کو ان کی کارکردگی کے مطابق معاوضہ دیا کرتی تھیں، یعنی جو بندہ بھی تجارت کے لیے وہ بھیجتی تھیں اس کی جو کارکردگی ہوتی تھی، جو اس نے کام کیا ہوتا تھا، اسی کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جاتا تھا، یعنی معاوضہ یعنی اس کی اجرت، اس کا حق دیا جاتا تھا، اس کی اجرت دی جاتی تھی۔ یعنی جو بندہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر بیچتا تھا، اس کو بیچنے کے عوض اس کو اس کا جو ہے وہ معاوضہ دیا جاتا تھا۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں سے لے کر، یہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے لے کر آپ اینڈ تک، یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔